نسألك يا من هو الله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کا مطالعہ کسی درجے میں ایک نشست میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ 26ویں پارے کا مطالعہ ہمارے پیش نظر رہے گا۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات قرآن کریم کے پارہ نمبر 26 کا مطالعہ۔ آگے مزید لکھا ہے سورۃ الاحقاف رکوع نمبر 1 تا سورۃ الذاریات رکوع نمبر 4، یہ مقامات ہیں جو 26 پارے میں شامل، اور اسی طرح سورۃ الاحقاف آیت نمبر 1 تا سورۃ الذاریات آیت نمبر 30، یہ ان صورتوں کی آیات اور ان کے درمیان جو صورتیں ہیں وہ 26 پارے میں شامل ہیں۔ مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح، تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ پہلی بات، پارہ نمبر 26 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، ایک اوور ویو ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ رہنمائی کی بات ہمارے سامنے آتی ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اور ساتھ ہی زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ آج بھی آپ کے سامنے کریں گے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ربط سورت سے، اس لیے کہ سورہ احقاف سے 26 پارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورۃ الجاثیہ پر 25 پارے کا اختتام ہوا تھا، تو پہلے ربط سورت اور اس کے بعد سورۃ الاحقاف 26 پارے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ربط سورت کے حوالے سے پہلی بات، سورۃ الجاثیہ میں فرعونی رویے کی وجوہات، تکبر، استہزاء اور خواہش نفس کی پیروی بیان کی گئی تھیں۔ یہ تکبر کا انداز، استہزاء کا رویہ، نفس کی خواہشات کی پیروی، اس سے فرعونیت جنم لیتی ہے۔ الجاثیہ میں اس کا تذکرہ تھا۔ اب سورۃ الاحقاف میں مشرکین مکہ کے تکبر اور قوم عاد کی تباہی کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ بھی تکبر میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کو واعظ کیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی، اور قوم عاد تکبر کا رویہ اختیار کیا تو اس کی تباہی کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الاحقاف کے مضامین کا تجزیہ کرنے کی طرف۔ ایک اوور ویو پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی 6 آیات شرک کی مذمت یہاں کی گئی ہے، پھر آیات 7 تا 12 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش جو جاری تھی اس کا تذکرہ، آیات 13 تا 16 مثالی کردار، عمدہ فرمانبرداری والا کردار بیان ہوا، آیات 17 تا 20 برا کردار، اللہ کی بھی نافرمانی اور ماں باپ کی بھی نافرمانی کرنے والا کردار، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات 21 تا 28 تاریخ سے عبرت، سابقہ واقعات میں سے قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ آیات 29 تا 32 جنات کی ایمان افروز دعوت، بڑا پیارا واقعہ، آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں آیات 33 تا 35 احوال آخرت۔ یہ تو ایک مضامین کا تجزیہ اوور ویو کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اب آیت با آیت بھی آپ کے سامنے تجزیہ رکھیں گے تاکہ صورت کے مضامین ہمارے سامنے اور کھل کر آ جائیں۔ سورۃ الاحقاف کا جائزہ آیت با آیت اب آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی 4 آیات، کیا شرک کے جرم کا کوئی جواز ہے؟ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پوری آسمان و زمین و کائنات کا پیدا کرنے والا، جھوٹے معبود تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی جواز ہے تمہارے پاس اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا؟ آیات 5 تا 6 روز قیامت مشرکین کے معبود ان کے دشمن ہوں گے، جن کو اللہ کی الوہیت میں اور خدائی میں شامل کیا گیا، وہی خود ان کے خلاف کل اللہ کے سامنے گواہی دے رہے ہوں گے۔ آیات 7 تا 8 قرآن حکیم پر مشرکین کے اعتراضات، اور ان اعتراضات کا ذکر جا بجا قرآن حکیم نے کیا، رسول اللہ پر بھی اعتراض کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پر بھی اعتراض کرتے تھے معاذ اللہ۔ پھر آیات 9 تا 10 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور پہلے بھی انبیاء اور رسول آتے رہے اور اب آپ آخری رسول کے طور پر آئے۔ یہ ذکر اس مقام پر ہوا کہ میں کوئی نیا رسول نہیں، مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے۔ آیات 11 تا 12 قرآن حکیم کی عظمت کا، اس کی بلندی شان کا بیان ہے۔ آیات 13 تا 14 مثالی کردار، وہ بندہ جو اپنے لیے بھی شکر گزاری کی توفیق اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنی اولاد کی اصلاح کی توفیق بھی اللہ سے مانگتا ہے۔ آیات 15 تا 16 اللہ کا بندوں کے لیے عظیم تحفہ، ایک ایمان افروز دعا جس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا، یعنی وہ رویہ مثالی کردار ہے جو اللہ کا بھی فرما بردار، ماں باپ کا بھی فرما بردار، اور اب اس رویے کے تعلق سے ایک دعا کا ذکر جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، اللہ سے شکر کی توفیق مانگنا اور اولاد کی اصلاح کی توفیق مانگنا۔ آیات 17 تا 19 برا کردار اور اس کا برا انجام، ماں باپ کی بات بھی نہیں سنتا، جو خیر کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، ایسے برے کردار کے برے انجام کا تذکرہ بھی ہے۔ آیت نمبر 20
کافروں کو نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے، آخرت ان کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ مانتے نہیں آخرت کو۔ آیات 21 سے 23 ماضی سے برے کردار کی ایک مثال قوم عاد کا ذکر کیا گیا جن کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا تھا۔ پھر آیات 24 سے 25 جسے رحمت سمجھ رہے تھے وہی زحمت ثابت ہوئی، بادل آئے اور اس میں عذاب تھا، یہ سمجھ لے کہ بارش برسے گی، ہلا گلا ہوگا، اور اسی میں ان کے لیے عذاب تھا۔ اللہ کی طرف سے قوم عاد کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 26 ہلاک ہونے والی قومیں زیادہ طاقتور تھی، مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے تم اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتے ہو سمجھتے رہو، تمہیں 10% بھی اس کا نہیں ملا جو پچھلوں کو ملا تھا، تو وہ تباہ ہو گئے، تم کیسے اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ آیات 27 سے 28 خود ساختہ معبودوں نے تباہی سے کیوں نہ بچایا، مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے جن جھوٹے معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہو، پچھلوں کو بھی دیکھو کس کس کی پوجا پاٹ کی، کوئی بچانے کو نہیں آیا جب اللہ کا حکم ان پر نازل ہوا اور صادر ہوا۔ آیات 29 سے 30 قرآن حکیم کی عظمت، جنات کی زبانی، بڑا پیارا مقام، اور تفسیر میں اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ جنات کی ایک جماعت نے رسول اللہ علیہ السلام سے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سنی، ایک مرتبہ 2 رکعت میں تلاوت سنی اور ایمان بھی لے آئے، سبحان اللہ، عظیم کلام کے قائل بھی ہو گئے اور اپنی قوم کی طرف قرآن کے مبلغ اور داعی بن کر لوٹے۔ آگے لکھا ہے آیات 31 سے 32 حق کی دعوت جنات کی زبانی، اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار کو قبول کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اور جو اللہ کی طرف داعی جو ہے بلانے والا ہے، دعوت دینے والا، اس کی بات کو نہیں مانے گا پھر وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگا اور وہ اللہ کے فیصلوں کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آیات 33 سے 34 پوری کائنات کا خالق کیا انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جو پوری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ اور آخر میں آیت نمبر 35 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین، اولو العزم من الرسل، پچھلے عالی ہمت رسولوں کا ذکر کر کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے آپ بھی ان کی طرح صبر کیجئے، استقامت کا مظاہرہ کیجئے۔ ناظرین کرام، یہ تو جائزہ مکمل ہوا سورۃ الاحقاف کی آیات کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ پہلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15، گھر والوں کے لیے قیمتی دعا، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، بڑا پیارا مقام۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح و تقوی دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ بڑی پیاری دعا اپنے لیے کہ اللہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، والدین کے لیے بھی، اور اس بات کی توفیق بھی کہ اولاد میں صلاح کا معاملہ ہو جائے، اصلاح کا معاملہ ہو جائے، اولاد میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اس دعا کو ہمیں ہمارے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جن آیات کا انتخاب کیا گیا وہ جنات کے تعلق سے ہیں۔ آیات 29 سے 33 اور عنوان ہے جنات کا سماع قرآن اور ایمان۔ ایک محفل سماع ہمارے بھی ہوتی ہے، سنا جاتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ، اور ایک قرآن کی سماعت کی محفل ہے، اور عجیب مقام قرآن کا، خوبصورت مقام قرآن کا۔ جنات نے قرآن سنا، ایک دفعہ سنا، ایمان ہی فقط نہ لائے، قرآن کے داعی بن کر کھڑے ہو گئے۔ آئیے مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور جب ہم نے جنات کی جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں تو جب وہ نبی کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ یہ ہے جنات کا سماع قرآن، اور تفاسیر میں آپ پڑھیں گے، روایات میں ذکر آتا ہے کہ فجر کی نماز سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے قرآن کی، اور وادی نخلا کا یہ مشہور واقعہ ہے، اور طائف سے واپسی کا موقع ہے، اور جنات نے قرآن توجہ سے سنا ہے اور ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تلقین بھی کی۔ تو یہ قرآن کا ایک ادب بھی بیان ہوا کہ خاموش رہو اور توجہ سے قرآن کو سنو، اور صرف قبول ہی نہ کیا بلکہ ذکر ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ
صاحب ایمان جنات تھے، اب نبی اکرم علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے جو کہ آخری رسول ہیں، اور صرف ایمان نہ لائے بلکہ اپنی قوم کی طرف دعوت دینے والے بن کر لوٹے ہیں۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اگلی آیت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو آیت نمبر 31 اور پھر 31 کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے اگلی آیت میں اب یہ جنات کی دعوت کا تذکرہ آ رہا ہے، چنانچہ اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ احقاف کی آیت نمبر 31۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ ترجمہ، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ یہ آیت نمبر 31 کا ہوا ترجمہ، اور یہ دعوت دینے جنات، پورا قرآن بھی نہیں پڑھا نہ سنا، چند آیات فجر کی نماز میں سنی ہے، ایمان بھی لے آئے اور قرآن کے داعی بھی بن گئے۔ ہم جو قرآن کو پورے کے پورے قرآن کو مانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ہم قرآن کی دعوت اور تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں، اس تعلق سے ان جنات سے سبق حاصل کرنا بہت مفید رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ پہلے ربط صورت ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ الاحقاف میں قوم عاد کی تباہی اور ہلاکت کا ذکر تھا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکین کی ہلاکت کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ احقاف میں عاد کی ہلاکت اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرکین کی ہلاکت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک اور نام سورہ قتال بھی ہے، اور قتال کے حوالے سے بھی سورت میں کچھ ہدایات عطا ہوئی ہیں۔ آئیے اس کے مضامین کا تجزیہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 15 آیات مومنوں اور کافروں کا کردار اور انجام بیان ہوا ہے، پھر آیات 16 تا 31 منافقانہ کردار کی مذمت کہ دنیا کا فائدہ ملتا ہو تو آگے بڑھ بڑھ کر چلا کر اپنے تقاضے پورے کروانا، اور اللہ کے تقاضوں کا تقاضا آئے پورا کرنے کا تو فرار اختیار کر لینا، معاذ اللہ۔ آیات 32 سے 34 کافروں کی مذمت کی گئی ہے، کھلے کافروں کا بیان ہے، اور آیات 35 تا 38 مؤمنوں کے لیے ہدایات، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی آیت با آیت کیا موضوعات آئیں ان کا تذکرہ۔ سب سے پہلے پہلی 3 آیات دو قومی نظریہ کا بیان۔ سبحان اللہ، دو قومی نظریہ آپ کو یاد ہے نا، پاکستانی اسٹڈیز میں کبھی موجود ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں اب پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں، اب تو لبرلزم کے نعرے ہیں اور سیکولرزم کی باتیں ہیں۔ بہرحال اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے، یہی 2 گروہ ہو سکتے ہیں دنیا میں، یہی 2 اصل اقوام ہیں دنیا میں، یہی 2 اصل رویے ہیں دنیا میں، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی ماننے والے اور اللہ کی نہ ماننے والے، بس یہ 2 ہی فرق والے پہلو ہیں۔ اس کا تذکرہ پہلی 3 آیات میں۔ پھر آیات 4 تا 6 کافروں کے ساتھ جنگ کے بارے میں ہدایات عطا کی گئی ہیں، اور آپ کے علم میں رہے کہ سورۃ البقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس میں بھی قتال کا کچھ تذکرہ آتا ہے، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دور میں نازل ہوئی، اس میں بھی قتال کے حوالے سے ہدایات ہیں۔ آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے لیے آتی ہے؟ جو اللہ کے دین کی نصرت کا کام کریں، اس پر آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ آیات 8 تا 11 کافر برباد ہو کر رہیں گے، وقتی طور پر ابال ہے لیکن دراصل ان کے لیے خاتمہ ہلاکت کا ہی ہوگا، کفار کے لیے بات ہو رہی۔ آیت نمبر 12 کافر دنیا میں کیوں مزے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں خوب مل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ دنیا میں جانوروں کو بھی تو دے رہا، کافروں کو دے دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ذکر قرآن نے کیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آیات 13 تا 14 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی پشپناہی فرمائے گا، اور ذہن میں رکھیے کشمکش جاری ہے کفار اور مسلمانوں کے درمیان، اس تعلق سے دلجوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آیت نمبر 15 جنت کے مشروبات کا بیان، 4 قسم کی نہروں کا یہاں ذکر آیا ہے۔ پھر آیات 16 تا 18 منافقانہ طرز عمل کا بیان، دعوے بہت ہیں ایمان کے مگر عمل میں 0 ہیں۔ آیت نمبر 19 اپنی نیکیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی عطا ہے جس کی توفیق سے ہم خیر کا عمل سر انجام دے پاتے ہیں۔ آیات 20 تا 21 منافقین کی بزدلی کا بیان، اللہ کی راہ میں نکلنے کا موقع ہے تو فرار اختیار کرتے ہیں۔ آیات 22 تا 23 تربیت یافتہ لوگوں کی حکومت سے خیر پھیلتا ہے، اللہ نے قتال کی اجازت بھی پہلے دن نہیں دی، آغاز وحی کے 15 برس کے بعد بدر کا معرکہ پیش آ رہا ہے، اور 13 برس کے بعد ہجرت کے دوران
قتال کی اجازت ملی ہے، ورنہ اممیچور قسم کا کوئی ایکشن لیا جائے تو عام طور پر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوا کرتے۔ تو یہاں ذکر ہے کہ تربیت یافتہ لوگوں کی حکومت سے خیر پھیلتا ہے۔ پھر آیت نمبر 24، منافقت کا علاج، قرآن پر تدبر کیوں؟ اس قرآن پر غور و فکر سے ہدایت بھی ملے گی، ایمان ملے گا، اور ایمان ضد ہے نفاق کی۔ آیات 25 سے 26، شیطان دھوکے دے کر منافق بنا دیتا ہے اور دنیا کو بڑا سبز باغ بنا کر پیش کر کے آخرت سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیات 27 سے 28، منافقین کی اذیت ناک موت، اور قتال کے مراحل جب بھی آتے ہیں ان کو اپنی موت دکھائی دیتی ہے، لیکن موت تو آ کر رہے گی، مگر اللہ کے دین سے جی چرا کر جو موت آئے گی وہ اذیت ناک ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آیات 29 سے 31، اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے منافقوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ حق و باطل کی کشمکش کے دوران واضح ہو کر رہے گا کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ آیات 32 سے 34، گستاخان رسول کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، کفار کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 35، ہمت نہ ہارو، ڈٹ جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ، ایمان والوں کی دلجوئی ہو رہی ہے، تسلی دی جا رہی۔ آیات 36 سے 37، دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، یہاں جینا لگاؤ، جانا ہے آخرت کی طرف۔ اور آخر میں آخری آیت ہے آیت نمبر 38 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین کے لیے قربانی دو ورنہ یہ اعزاز کسی اور قوم کو دے دیا جائے گا، تم نہیں تو اللہ کسی اور کو توفیق دے دے گا، مگر تم سوچو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند منتخب آیات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی آیت، آیت نمبر 7، اللہ کی نصرت کا حصول کیسے؟ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ، اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ۔ اللہ کی مدد ملے گی تو پیر اور قدم مضبوط ہوں گے، اور اللہ کی مدد کیسے ملے گی؟ تم اللہ کی نصرت کرو۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نصرت کرنا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا۔ یہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو تھامنا، اس کی سربلندی کی جد و جہد کرنا، تب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ فضائے بدر پیدا کرتے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ آخری آیت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 38، رخ پھیر لینے کا برا انجام۔ ارشاد ہوا، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ ترجمہ، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے بعض بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ پکار رہا ہے، بلا رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے۔ آج ہمارا فریضہ مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا، نہیں کرو گے اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا، مگر وہ تمہاری طرح تو نہ ہوں گے۔ تمہیں سوچنا ہے کہ تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اپنے کلمے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال، وقت، اولاد، صلاحیت، سب کچھ کو کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے بعد اب سورۃ الفتح کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پہلی 7 آیات صلح حدیبیہ کی برکات کا تذکرہ ہے، پھر آیات 8 تا 17 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے، پھر آیات 18 تا 28 مؤمنوں کی تحسین کا بیان، بیعت کا بھی ذکر اس مقام پر آیا ہے، پھر آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اوصاف۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ فتح کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی موضوعات کے اعتبار سے آیت بآیت تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی 3 آیات صلح حدیبیہ کھلی فتح ہے، 6 ہجری کا واقعہ، عمرے سے روک دیا گیا، بظاہر دب کر صلح، مگر اللہ کہتے ہیں کہ کھلی فتح ہے۔ اور صلح حدیبیہ 6 ہجری 1400 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین روک دیے گئے، اور 1.25 برس بعد 8 ہجری 10,000 کا لشکر رسول اللہ علیہ السلام لے کر گئے اور مکہ فتح ہو گیا بغیر کسی جنگ کے، تو کھلی فتح صلح حدیبیہ۔ پھر آیات 4 تا 5 صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کہ اتنے بڑے معاملے کے موقع پر صبر کی توفیق اللہ ہی نے عطا فرمائی جبکہ عمرے سے روک دیا گیا۔
گیا۔ آیات 6 تا 7 منافقین اور مشرکین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر، آیات 8 تا 9 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان، پھر آیت نمبر 10 بیت رضوان کی تحسین، وہ بیت جو کی گئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر اور درخت کے نیچے، اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، اس کی تحسین کی جا رہی ہے۔ آیات 11 تا 12 اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں، یہ منافقین تھے جو بہانے بنا کر اللہ کی راہ میں نکلنے سے فرار اختیار کرتے۔ آیات 13 تا 14 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے والا مومن نہیں ہے، سچا ایمان والا تو رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت بھی کرے گا، پیروی کرے گا، ہر حکم پر حاضر رہے گا۔ آیت نمبر 15 فتح خیبر کی بشارت اور منافقین کی محرومی کہ وہ اس سے محروم کر دیے گئے، حدیبیہ صلح حدیبیہ 6 ہجری، فتح خیبر 7 ہجری، اور خیبر کی فتح کے وقت بڑا مال ملا مسلمانوں کو، مگر صرف ان کو جانے کی اجازت تھی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، تو منافقین محروم کر دیے گئے۔ آیات 16 تا 17 منافقین کے لیے ایک اور آزمائش آنے والی ہے، آئندہ قتال کا موقع آئے گا پھر ان کی آزمائش ہوگی۔ آیات 18 تا 21 بیت رضوان کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد آیات 22 تا 24 اگر مشرکین جنگ کرتے تو پیٹ پھیر کر بھاگتے، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ایمان والوں کو، یہ تو اللہ نے صلح کرا دیا، اگر جنگ ہوتی تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے۔ آیت نمبر 25 جنگ روکنے کی مصلحتیں، ایک اہم مصلحت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں کچھ مسلمان رہ گئے تھے، ہجرت نہ کر پائے تھے، بوڑھے ہوں گے، عورتیں، بچے، وہ بچ گئے، ورنہ اگر جنگ ہوتی تو ان میں سے کتنے نہ جانے شہید ہو جاتے لا علمی میں۔ آیت نمبر 26 صحابہ کرام کی مدح و تحسین، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان والے ہونے کا اعلان فرمایا۔ آیت نمبر 27 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ ثابت ہوا، اللہ نے خواب میں دکھایا تھا کہ آپ تشریف لے گئے ہیں، پھر آپ صحابہ کو لے کر بالفعل گئے عمرے کے ارادے سے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی، پھر اگلے سال 7 ہجری میں عمرہ قضا بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آیت نمبر 28 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح نہیں غلبہ دین ہے، یہ وقتی صلح کا معاملہ ہے، آپ تو دین کے غلبے کی جد و جہد پر مأمور ہیں، اور یہی مشن ہے آپ کا لیظہرہ علی الدین کلی، کہ آپ اللہ کے دین کو قائم اور غالب کر کے دکھائیں۔ اور آخری آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اوصاف، ان کا تذکرہ ہے، اور اس پر آگے بات بھی کریں گے انشاءاللہ منتخب آیات میں۔ ناظرین کرام ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے تو لیتے ہیں وقفہ، ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد، اور پھر انشاءاللہ منتخب آیات سورہ فتح کی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام آپ کو تعلیمات قرآن سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم قرآن حکیم کے 26ویں پارے کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورہ فتح کے حوالے سے آیات کا تجزیہ اور جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اب آئیے سورہ فتح کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلی آیت نمبر 18 جس کا انتخاب کیا گیا، بیت رضوان اور اصحاب شجرہ۔ بیت رضوان یہی سورہ حدیبیہ والی بیت، رضوان کیوں کہا گیا ابھی لفظ آ جائے گا آپ کے سامنے، اور شجرہ، شجر کہتے ہیں درخت کو، درخت کے نیچے بیعت لی گئی تھی تو اس بیعت کے کرنے والوں کو اصحاب شجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ارشاد ہوا سورہ فتح آیت نمبر 18 میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ ترجمہ، اللہ راضی ہو گیا ان مؤمنوں سے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس اللہ کے علم میں تھا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ اللہ راضی ہو گیا، اللہ خود اعلان فرما رہے، اور 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی تو اللہ سب سے راضی ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے صحابہ کرام سے اپنی رضا مندی کا یا راضی ہو جانے کا اعلان فرمایا۔ اس بیت کو بیت رضوان کہنے کی یہ بھی وجہ کہ ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ بیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پر لی ہے، اور دین اسلام کی تعلیم کے مطابق دینی جماعت قائم کرنے کے لیے بھی جو تصور ہمیں ملتا ہے وہ بیت کا تصور ملتا ہے کہ ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعتی نظم کو چلایا جائے۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا آیت نمبر 29 سورہ فتح کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان اور صفات کا بیان۔ ارشاد ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں انتہائی نرم ہیں، تم انہیں دیکھتے ہو رکوع کرتے اور سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کی نشانی ہے
ان کے چہروں میں سجدوں کے اثرات۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کی شان اولین طور پر، اور کفار جو کہ دین کے دشمن ان پر سخت اور ایمان والوں کے لیے بڑے نرم دل، یہی ایمان والوں سے مطلوب ہے۔ اور رکوع سجدہ کرتے ہوئے یہ راتوں کے قیام کی طرف بھی اشارہ۔ یہ سجدوں کے اثرات سے مراد یہ ماتھے کا نشان نہیں جو نماز کا کچھ لوگوں کے ماتھے پر آ جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ والوں کے بندوں کے چہرے ہیں، جو چہرے بتاتے ہیں اللہ والے ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے حدیث کے مطابق، اور جو شب روز اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الحجرات کا آغاز ہوتا ہے، اور نوٹ کیجئے گا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، پھر سورہ فتح بھی، اور اب سورہ حجرات بھی مدنی صورتیں ہیں۔ اس سے قبل مکی صورتوں کا مطالعہ کر رہے تھے، البتہ سورہ حجرات کے آغاز سے قبل ربط صورت آپ کے سامنے رکھیں گے، نوٹ فرمائیے گا۔ سورۃ الفتح میں غلبہ دین اسلام کا بیان تھا، اور یہی مشن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب سورۃ الحجرات میں غلبہ دین اسلام کے بعد قائم ہونے والی اسلامی ریاست کے لیے احکامات کا ذکر ہے۔ قتال کا ایک مقصد کیا تھا؟ غلبہ دین۔ غلبہ دین ہو جائے تو اسلامی ریاست قائم ہوگی، اس میں کیا احکامات ہوں گے، ریاست کے لیے کیا امور ہیں، افراد کے لیے کیا معاملات ہیں، معاشرت کے لیے کیا رہنمائی، یہ کافی کچھ سورہ حجرات میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور آپ کے لیے بھی ہوگا سورہ حجرات کافی جو بورڈز ہیں ہمارے گریجویشن کے، ان کے سلیبس میں بھی اسلامک اسٹڈیز میں شامل ہے، نصاب میں شامل ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ حجرات کے مضامین کا تجزیہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس حوالے سے نوٹ فرمائیے گا۔ آیات 1 تا 5 اور 7 اور 8 اسلامی ریاست کی دستوری بنیادوں کی وضاحت۔ اسلامی ریاست ایک نظریے پر قائم ہے تو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، یہ دو اصل بنیادیں۔ اس تعلق سے آیت 1 تا 5 اور پھر 7 اور 8 میں اسلامی ریاست کی دستوری بنیادوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیات 6 اور پھر 9 تا 12 ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کے لیے احکامات۔ امت کو جوڑنے والی شے کیا ہے، اس کا تذکرہ، امت کو توڑنے والی باتیں کیا ہے، اس کا تذکرہ، تاکہ ان باتوں کا لحاظ رکھے امت اور امت متحد رہ سکے۔ معاشرت ہدایات عطا کی گئیں۔ اور پھر آیات 13 تا 18 اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد، اسلامی معاشرے کا دوسرے معاشروں سے تعلق اور ایمان حقیقی کے بارے میں ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ کلمہ گو ہے تو مسلمان ہے، برابر کے حقوق مسلمانوں کے اس شخص کو عطا ہو جائیں گے، حاصل ہو جائیں گے جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ حقیقی ایمان یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کے مطابق آخرت میں فیصلے ہوں گے۔ پھر اسلامی معاشرہ اگر غیروں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہے گا، کفار کے لوگوں کے ساتھ، تو کیا تعلق کی بنیاد ہو سکتی ہے، اور حقیقی ایمان جو دل میں ہو اس کا اظہار جہاد فی سبیل اللہ سے ہوتا ہے، یہ بھی ان آیات میں بات بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ حجرات کی آیات کا جائزہ، یعنی آیت بآیت ٹاپکس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت، کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، یہ اسلامی ریاست کا اصل الاصول ہے۔ سارے قوانین اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، خلاف نہیں ہو سکتے۔ آیات 2 تا 5 دستور اسلامی کی جذباتی و ثقافتی بنیاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ ہر قوم کو کسی ہیرو کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ علیہ السلام کا قرار دیا گیا، ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ سارا کچھ سورہ حجرات کی آیات 2 تا 5 میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ آیت نمبر 6، بغیر تحقیق کے فیصلہ نہ کرو، کوئی اہم خبر آئے تو تحقیق کر کے پھر آگے بڑھاؤ، ایسا نہ ہو کہ جھوٹی خبر پھیل جائے اور لوگوں کو نقصان ہو جائے۔ آیات 7 تا 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو مشکل میں پڑ جاؤ گے، بتایا جا رہا ہے ان کی مانو، تمہاری خواہشات پر اگر عمل ہونے لگے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، تمہارے لیے رحمت کا باعث ہیں وہ بھی، اور ان کی عطا کردہ تعلیمات بھی۔ آیات 9 تا 10 دو مسلمان گروہ باہم لڑ پڑے تو فوراً صلح کراؤ، یہ نہیں کہ تماشا دیکھو، نہیں، چاہے دو مسلمان افراد ہوں یا دو مسلمان گروہ ہوں، باقیوں کو کہا گیا صلح کرانے کی کوشش کرو۔ پھر آیات 11 تا 12 وہ مجلسی برائیاں جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں، تفرقہ پیدا کر دیتی ہیں، نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں، 6 برائیوں کا تذکرہ ہے آیت نمبر 11 اور 12 میں، بعد میں بیان کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 13 عالمگیر مساوات انسانی کی بنیاد، وحدت خالق اور والدین، سارے انسانوں میں مذاہب مختلف، رنگ مختلف، زبان مختلف، نسل مختلف، خطے مختلف، لہجے مختلف ہیں، لیکن سب میں دو باتیں مشترک ہیں، سب کا خالق ایک اللہ اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہ السلام، اس ناطے ایک دوسرے کے قریب آنے کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 14 اسلام اور ایمان کا فرق، بہت بنیادی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے۔ اقرار اسلام ہے اور دل سے تصدیق وہ ایمان ہے۔
ایک فرق یہاں پر کیا گیا۔ آیت نمبر 15، حقیقت میں مومن کون ہے؟ جو ایسا ایمان رکھیں کہ دل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ کا مستقل عمل دکھائی دے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے محنت، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے محنت، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے محنت، اس ساری محنت کا عنوان جہاد فی سبیل اللہ۔ تو حقیقی مومن کون؟ دل میں سچا حقیقی ایمان ہو اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ کا طرز عمل نظر آ رہا ہو۔ پھر آیات 16 تا 18، اسلام قبول کرنا تمہارا کمال نہیں بلکہ تم پر اللہ کا احسان ہے۔ تو جتاؤ نہیں کہ تم اسلام لے آئے ہو، بلکہ اللہ کی نعمت مانو کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ تم ایمان کی دولت اور ہدایت کی دولت عطا فرما دی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف سورہ حجرات کے تعلق سے۔ آئیے پہلی آیت کا مطالعہ کریں جس کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 2۔ احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ام تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو زور سے نہ بولا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ پورے قرآن حکیم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے تعلق سے حساس ترین اور اہم ترین آیت ہے۔ نبی کی آواز سے آواز اوپر گئی تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی کی آواز سے آواز اوپر ہو تو نیکیاں برباد۔ جو نبی کی رسالت کا انکار کرے، نبی کی سنت کا سرے سے انکار کرے جیسے کہ منکرین سنت، کیا انجام ہوگا؟ جو نبی کی تعلیم کا مذاق اڑائے، کیا انجام ہوگا؟ جو نبی کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل، اپنی خواہش کو ترجیح دے، جو کہے کہ اس پر تو عمل ہو نہیں سکتا، یہ تو بڑا مشکل ہے، اس طرح کی حرکتیں کہاں لے کر جائیں گی بندوں کو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات جن کا انتخاب کیا گیا وہ آیات 11 اور 12 جن میں 6 برائیوں کا تذکرہ ہوا جن سے ہمیں بچنے کو کہا گیا۔ آئیے پہلے آیت نمبر 11 سورہ حجرات کی اس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ وہ 3 برائیاں ہیں کہ جو عام طور پر ایک دوسرے کے سامنے کی جاتی ہیں، موجودگی میں کی جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، مرد مذاق نہ اڑائیں مردوں کا، ممکن ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں عورتوں کا، ممکن ہے کہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں، اور اپنے مسلمان بھائی کو طعنہ نہ دو اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا برا عمل ہے، اور جو توبہ نہ کریں پس وہی تو ظالم ہیں۔ یہ 3 برائیاں ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے کی جاتی ہیں۔ ہم اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، مگر ایک چنگاری ہی کافی ہوتی ہے بڑی آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ مذاق نہ اڑاؤ۔ ہمارے مذاق آج جھوٹ کا نام ہے، دوسرے کو ذلیل کرنے کا نام ہے، اس کی قطعاً اسلام میں ممانعت ہے۔ اور مردوں کا ذکر علیحدہ، عورتوں کا ذکر علیحدہ، ایک اشارہ کہ اسلام میں سیگریگیشن کی تعلیم ہے۔ مردوں کے دائرہ کار مردوں کے ساتھ، مرد عورتوں کے معاملات عورتوں کے ساتھ، محرم ہے تو ٹھیک ہے ساتھ بیٹھیں کھائے پیے، سب مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جب نامحرم کا معاملہ ہے تو پھر یہ سیگریگیشن کا حکم ہے۔ اس سے خاص طور پر ایک وجہ ہے کہ مردوں عورتوں کا ذکر الگ ہوا۔ پھر ایک دوسرے کو تانے مت دو، تانا دینا اور لوز ٹاک کرنا، ابھارنا، اس کو تیش دلانا، غصہ دلانے کی کوشش کرنا، اس سے بھی دل پھٹتے ہیں۔ اور برے نام نہ رکھو۔ اللہ معاف کرے، ہم نے سیاسی بنیادوں پر بھی برے نام رکھے ہوئے ہیں، خطوں کے حوالے سے بھی اور کاسٹ کے اعتبار سے بھی، اور اب تو ہم نے مذہبی مسلکوں کی بنیاد پر نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ گراوٹ اور گھٹیا پن کی انتہا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد برا نام یہ برا عمل ہے، فسق ہے، گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی تو ظالم ہے۔ نسألك يا من هو الله الذي۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ قوف کا آغاز کریں گے، اور سورہ قوف مکی صورت اور اس سے آخری منزل قرآن کی 7ویں منزل اس کا آغاز بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے ربط صورت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورۃ الحجرات میں معاشرتی تعلیمات کا بیان بھی تھا، سورہ قوف میں فکر آخرت کا بیان ہے، جس کی وجہ سے بندہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ خوف آخرت ہوگا تبھی نیک عمل کریں گے، بدی سے بچیں گے۔ اس کا بیان اب سورہ قوف میں۔ آئیے سورہ قوف کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بڑا پیارا انداز اس مقام پر ہمیں ملتا ہے۔ 3 رکوع ہیں، آئیے ان کا ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں۔ رکوع نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا بیان، رکوع نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان، اور رکوع نمبر 3
آخرت اور اس میں نتائج کا بیان، اس ترتیب سے مضامین سورہ قاف میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ قاف کی آیات کا جائزہ یعنی آیت با آیت تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 5 آیات کافروں کے 2 اعتراضات، ہم ہی میں سے ایک رسول کو کیسے کھڑا کر دیا گیا اور آخرت کیسے برپا ہوگی، اعتراض کرتے تھے معاذ اللہ۔ آیات 6 تا 11 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر، زمین و آسمان سب کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ آیات 12 تا 15 تاریخ سے عبرت، سابقہ نافرمان قوموں کا تذکرہ ہے۔ آیات 16 تا 18 اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان، وہ سینوں کے وسوسوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے، بات کریں گے آگے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 19 موت کی سختی کا بیان، موت کی سختی بہت شدید ہے، اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیات 20 تا 22 میدان حشر میں حاضری ہر ایک پیش ہوگا۔ آیات 23 تا 29 انسان کے ساتھی شیطان کا انجام، شیطان تو کہے گا کہ میں نے تو اس کو نہیں ورغلایا تو خود ہی برا بنا بیٹھا تھا، اللہ فرمائیں گے تم دونوں جہنم میں جاؤ گے، شیطان بھی اس کی پیروی کرنے والے بھی۔ آیت نمبر 30 جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، استغفر اللہ، جہنم میں خود جہنم کہے گی بہت جگہ ہے اللہ، جتنوں کو چاہے اس میں ڈال دے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آیات 31 سے 35 جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ رحمان سے غیب میں ڈرتے رہنے والے، وہ جنت میں ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 36 سرکش قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو، اس کی تلقین کی گئی۔ پھر آیت نمبر 37 حق کی معرفت حاصل کرنے کی 2 صورتیں، دل زندہ اور بیدار ہو یا بندہ توجہ سے حق کی بات کو سنے۔ آیات 38 سے 40 اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ آیات 41 سے 44 تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور آخر میں آیت نمبر 45 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ یاد دہانی کراتے رہیے، تذکیر قرآن کے ذریعے۔ ناظرین کرام سورہ قاف کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اب چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے سورہ قاف کی آیات کے حوالے سے۔ آیات 16، 17 اور 18 اللہ کا علم کامل اور اعمال کا ریکارڈ یہ بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ ترجمہ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی شہرت سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو 2 لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا باریک بینی کے ساتھ تذکرہ کہ انسانوں کے اندر اٹھنے والے خیالات سے بھی اللہ واقف ہے اور ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول ریکارڈ پر ہے اور نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ناظرین کرام سورہ قاف کے بعد 26 سے پارے میں آخری سورت شروع ہوتی ہے سورۃ الذاریات اور مکمل ہوتی ہے 27 سے پارے میں۔ البتہ سورۃ الذاریات کے آغاز سے قبل ربط سورت سورہ قاف میں آخرت کی جزا و سزا کا ذکر تھا، نتائج کا بیان تھا۔ سورۃ الذاریات میں وقوع قیامت کے دلائل کا بیان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند قسمیں بھی کھائی ہیں اور قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 14 آیات وقوع قیامت اور منکرین کا انکار آخرت، پھر آیات 15 تا 19 متقین کی صفات اور حسین انجام کا ذکر، پھر آیت نمبر 20 تا 23 آیات الہی کا بیان، اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ، پھر آیات 24 تا 46 وقوع قیامت کا تذکرہ، آیات 47 تا 51 منکرین کا انکار آخرت، آیات 52 تا 60 منکرین حق کے لیے وعیدیں اور اہل ایمان کے لیے ہدایات۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات کی وہ آیات جو 26 سے پارے میں شامل ہیں ان کا جائزہ آیت بآیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 6 آیات قیامت ضرور آئے گی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آیات 7 تا 14 قیامت کا انکار کرنے والوں کا برا انجام ذکر ہوا۔ آیات 15 تا 19 پرہیزگاروں کے لیے حسین انعامات اور ان کی صفات کا ذکر بھی ہے۔ آیات 20 تا 23 آیات انفسی و ارضی قیامت کے لیے دلیل ہیں، کائنات میں اللہ کی نشانیاں، زمین میں بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اور خود ہمارے اندر انسانوں بھی اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود۔ اور آیات 24 تا 30 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بشارت، ایک بیٹے کی ولادت، جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت فرشتے دینے کے لیے آئے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ پروگرام کا اختتام ہم کرتے ہیں ہمیشہ ایک حدیث کے بیان پر۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے کلام کو دوسرے سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے
جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے مزید تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔